ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے ہم سورہ جن کے تعلق سے تھوڑا ڈسکشن کریں گے. یہ سورہ جو ہے 72 ہے، اس کے 28 آیتیں ہیں، 28 آیت ہے، 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 مرتبہ جن افراد کے قرآن سننے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک تو سورۃ الاعراف میں ہم اس کے پہلے ڈسکس کر لیے تھے، اور آج سورہ الجن کے جن میں بھی ایک وفد آیا تھا جو انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت سنی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے اور نہ خود ان کو اطلاع تھی کہ یہ سن رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس وقت جن آئے اور یہ سنے اور چلے گئے، مگر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی تفصیل قرآن میں بتا دی گئی. تھوڑی سی جن کے تعلق سے میں بات کروں گا. میں انشاءاللہ پہلے یہ جو آیات ہیں ڈسکس کرنے کے بعد جن کی اصل حیثیت کیا ہے وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو ہے ایک آسمان اور درمیانی حصے میں یہ سفر کرتے ہیں. ان کی سپرسونک اسپیڈ رہتی ہے، ٹریول جو ایسٹ سے ویسٹ اور نارتھ سے ساؤتھ چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ زمین سے آسمان تک آسمان کے پاس ٹریول کرتے ہیں اور آسمان کے پاس اپنے رہنے کے مقام بنا کے رہے، جہاں چھپ کر وہ فرشتوں کی باتوں کی اور ان کی آوازیں سنتے تھے. فرشتے آپس میں کیا ہوتا تھا، جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے احکام نافذ کرتے اور کہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، تو یہ اس وقت اللہ کی جو خطابت سے اتنے مروب ہو جاتے تھے، برابر سمجھ نہیں سکتے تھے. تو جیسے وہ ختم ہوتی تو ایک دوسرے فرشتوں سے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ذرا پھر سے ریپیٹ کر لو، آپ نے جو سنا ہے، میں نے جو سنا. ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے. تو اچھا فلاں دن اور فلاں جگہ فلاں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے. جیسا بارش کا فرشتہ ہے تو بارش وہاں جانا ہے، تو خیت کا فرشتہ ہے تو یہاں آنا، کوئی عذاب کا موقع ہوتا ہے تو یہ ایسے ڈسکشن کیا کرتے تھے. جن کو یہ جن وہ آسمان کے قریب جو اپنے اسٹینگ اکاموڈیشنز کے تھوڑے وہ چھپے ہوئے بنا کے رکھے تھے، اس میں چھپے ہوئے سنتے تھے. یہ سننے کے بعد کیا کرتے تھے، یہ جو کاہن لوگ تھے یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ کاہن کو اپنی پوجا میں شامل رکھنے کے لیے ان کو اطلاع دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور جنوں سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آئندہ اگر کچھ حالات ہے تو ہم کو بتاتے. جب یہ ان کو تفصیلات معلوم ہو جاتے تھے تو لوگوں سے اپنا، جیسے یہاں اپنے ملکوں میں دیکھنے میں نجومی بیٹھے رہتے تھے، وہ ہاتھ دیکھ کر اور یہ آپ کی باتیں سن کے آپ کو بتا دیتے تھے کہ آپ کے نیکسٹ ویک یہ ہونے والا ہے، نیکسٹ منتھ ایسے ہونے والا ہے، آپ جو پلان کر رہے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا. یہ جیسا نجومی بات کرتے تھے، یہ کاہن لوگ تھے جو ان کی پرستش کرتے تھے، تو ان کو جا کے بتاتے تھے تاکہ وہ ان کی پرستش کنٹینیوس کرتے رہے. یہ کاہن جو ہے اس وقت کہتے تھے، اب آج کل ان کو کوہن کہتے ہیں، COHEN کوہن. آپ نے نام سنا ہوگا بہت سارا، مگر یہ ان کے خاندان کے لوگ آئے ہیں تو ان کا سرنیم کوہن کنٹینیو ہو رہا ہے، مگر یہ اصل میں کاہن تھے لوگ. اور پھر اچانک یہ ہوا کہ کچھ جب یہ اپنا جا کے وہاں سنا کرتے تھے تو ایک وقت ایسا آیا کہ فرشتے جو ہے وہاں ایک دم ان کے طاق میں شروع کر دیے اور ویری اسٹرکٹ سیکیورٹی شروع ہو گئی. جیسے یہ لوگ آسمان کے قریب آنے لگے، ان کے اوپر جو ہے وہ شہاب ثاقب کہتے ہیں جس سے مارا کرتے تھے. وہ ایک قسم کے، اب ہم آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ٹائپ کا میزائلس ہوتے تھے، وہ میزائل سے ان کو شوٹ کرتے تھے تو وہاں سے ڈر کے وہاں سے بھاگے. اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ اتنے دن تک ہم سنا کرتے تھے کوئی پرابلم نہیں تھا، سڈنلی ایسی اتنی زبردست سیکیورٹی کیوں شروع ہو گئی. اس کی تفتیش کے لیے وہ نکلے ہیں، نکل کے دور دراز وہاں سفر کر کے دیکھتے، ساری دنیا میں گھوم کے پھر کے دیکھتے ہیں کہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی اتنی اسٹرکٹ ہو گئی. تو یہ ٹریول کرتے ہوئے دنیا میں کئی جگہ سفر کر رہے تھے. تو اب یہ ایک جو واقعہ ہوا ہے سورۃ
میں وہ اسی سلسلے میں ان کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تلاوت کر رہے تھے لوگ، اس کی جو ہے تفصیلات آئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں عکاس کے جو میلہ ہوا کرتا تھا، وہ جگہ تھی، وہاں سے نکلے ہیں، وہاں سے نکل کر آگے گئے ہیں. وادی نخلا ایک علاقہ ہے جو کافی دور پہ ہے، تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور وہاں ٹھہر کر حضور نے قرآن کی تلاوت شروع کی. تو یہ تلاوت جو کی گئی تھی وہ اس جو جنات کی جو گروپ تھا انہوں نے سنا. اب جنات کے تعلق سے تھوڑا سا یہاں چونکہ کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات اور اچھی سمجھ میں آئے. جنات کے جو لوگ تھے نا وہ 3 گروپ میں ڈیوائڈ ہے سمجھے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل شیطان کے پیروکار ہیں، تو وہ شیاط الجن جو بولتے ہیں نا، وہ ایک قسم کے. دوسرے جو ہے 2 گروپ ہیں، وہ جو ہے ایک جو ہے یہودیت سے متاثر ہے اور دوسرے عیسائیت سے متاثر ہے. یہودیت سے جو متاثر ہے وہ بالکل ابھی بھی ایمان کی حالت میں تھے کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا تھا. جو عیسائی اثرات سے متاثر تھے انہوں نے شرک شروع کر دیا. ان کا شرک یہ تھا کہ یہ نعوذ باللہ شرک فی عبادہ نہیں تھا بلکہ شرک فی ذات. کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے شرک کے جو تفصیلات ذکر کرتے ہیں، شرک فی عبادہ الگ ہے جس میں عبادت کرتے ہیں، شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتے. تو ابتدا میں کیا ہوا تھا، عیسائیت میں جو تثلیث جو شروع ہوا تھا اس میں کیا تھا، باپ بیوی اور بیٹا، یہ تھی باپ بیوی اور بیٹا. اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے تھے نعوذ باللہ، بی بی مریم کو بیوی کہتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا. یہ ابتدا میں تثلیث یہ تھی. بعد میں انہوں نے تثلیث کو چینج کر دیا. جو چینج کیا اس کے کیا ہوا، اللہ کو ایک جو ہے فادر بولے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کو جو ہے ہولی گھوسٹ بنا دیے، اس کے بعد سن. تو یہ تثلیث جو ہے 3 میں تھی. مگر جو وہ جن جو اس وقت جو سورۃ الجن میں جن کو بتایا گیا ہے وہ جو سنے ہیں وہ اس تثلیث کے قائل تھے جس میں باپ اور بیوی اور بیٹا کو سمجھتے تھے. مگر اس کے بعد جو قرآن کی تلاوت سنی اور جو تفصیلات بیان کیے گئے تو اس سے متاثر ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو بلیو کرتے تھے وہ غلط تھا. اللہ تعالیٰ واحد ہے، توحید پہ ہم کو بلیو کرنا چاہیے. اس میں جو مشرکانہ خیالات تھے اس کو ختم کرنے میں. اور اس واقعی تفصیل جو ہے میں جیسا بتایا نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تفصیل ہے. اسی کو اس جماعت جن کی جماعتوں نے سنا، اور اس میں نفر کا جو لفظ آیا ہے، نفر جو ہے 3 to 10 جماعت کے لوگوں کے لیے کہا جاتا. مگر بہت سارے تفاسیر میں کہا کہ یہ لوگ 9 جن تھے جنہوں نے اس چیز کو سنا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تلقین عطا فرمائی. وہ سمجھ گئے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ سیکیورٹی تھی، کیونکہ ایک نبی کا اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا ہے اور قرآن ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اور وہی چونکہ آ رہی ہے تو وہی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہی کی جو تفصیلات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے جبرائیل امین کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ ظاہر ہونا. اس کی تفصیلات کوئی دوسرا نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کو سننے کے بعد اس میں کچھ تغیر کر سکتا ہے. تو یہ سیکیورٹی جو ہوئی تھی اس کی وجہ تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ کیوں یہ اسٹرکٹ سیکیورٹی، یعنی اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی اور وہی کا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے اس کے بعد قرآن کی تلاوت سننے کے بعد ایمان لایا اور اپنے مشرکانہ جو خیالات تھے اس سے توبہ کی اور خود بھی ایمان لائے، توحید پر قائم ہوئے، بلکہ دائی بن کر دوسرے جنوں کو شرک سے برات اور توحید کی تلقین کی. سبحان اللہ، یہ بہت اہم چیز تھی، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب دوسرا واقعہ جو جن کا جو سورہ اعراف میں آیا ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے، اس کے پہلے ہم سورہ اعراف میں کر لیے تھے مگر پھر بھی میں آپ کو چونکہ سورۃ الجن کر رہے ہیں تو اس میں بتا دیتا ہوں. یہ طائف کے سفر کے واپسی کے وقت ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیے تھے. یہ کب ہوا تھا؟ یہ کافی ایک عام الحزن کہتے ہیں جس میں سخت مشکلات ہوئے تھے. ایک تو 3 سال تک شعب بنی ہاشم میں مقید کر دیا گیا تھا.
सख्त बाइकाट किया गया था, ना वहां से कोई आ सकते, ना उनसे मिलने कोई जा सकता, तिजारती कोई चीज नहीं मिल सकती, खाने पीने के अशिया से रोकना शुरू कर दिया था। तो सख्त मुश्किल के 3 साल गुजरे थे। उसको उसके बाद खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया, जिसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी हुआ। उसके बाद अबू तालिब जो सपोर्टर थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी इंतकाल हुआ। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया, क्योंकि वो समझे कि अभी मक्के वाले मेरी बात सुनना नहीं चाह रहे, तो हो सकता है कि मैं ताइफ जाऊं और वहां शायद ताइफ के लोग सुने। वहां जाने के बाद वहां के 3 लीडर्स थे जिससे उन्होंने बात की, अब्दुल्लाह, मसूद और हबीब। इन लोगों के पास बैठ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से समझाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ये तालीम देता हूँ, नेक तलकीन करता हूँ, बुराओं से आप लोगों को बचाने की कोशिश करता हूँ। तो तीनों ने सुना और उसके बाद उनका रिएक्शन बहुत खराब था। एक ने कहा कि अगर अल्लाह ने आपको रसूल बनाया हो तो मैं काबे का गिलाफ फाड़ देता हूँ, यानी वो डिड नॉट एक्सेप्ट हिम। दूसरे ने कहा कि अल्लाह को कोई नहीं मिला जो तुमको रसूल बनाए, क्योंकि इस इलाके में तो बहुत बहुत बड़े बड़े नामवर लोग हैं, उलमा है, बेहतरीन ताजिर हैं, मालदार हैं, और इलाके के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको सब छोड़ के आपको जो है एक यतीम लड़के को क्यों अल्लाह ताला ने रसूल दिया? तो कोई नहीं मिला था। और तीसरे ने कहा कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो और अब मैं आपसे बात करके रिजेक्ट कर दिया तो मैं तो तबाह हो जाऊँ, और अगर आप नौजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं है तो मैं अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। उसके बाद सिर्फ यही बात नहीं की, बल्कि उनसे कहा कि आप यहाँ से निकल जाए, अस्तगफुरुल्लाह, निकल जाए क्या है, दफा हो जाओ जैसा बोलते हैं, इस तरीके के बदतमीज कलमात इस्तेमाल किए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ के निकल गए। तो अब हुजूर जब जा रहे हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो दोनों निकल कर जब रहा, तो इन लोगों ने क्या किया, नौकरों और बच्चों को कहा कि इनके पीछे जाओ और इनको गालियां दो, तालियां बजाओ, शोर मचाओ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इन पे पत्थराव करो। तो कंकर पत्थर जो थे ने के पीछे से मारना शुरू करते थे। जैद बिन हारिसा बचाने की कोशिश करते थे, सामने से फेंके तो सामने आ जाते थे, पीछे से फेंके तो पीछे आ जाते थे, जिसकी वजह से उनका जिस्म भी काफी जख्मी हुआ। इसके बावजूद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे, उनके पैरों पे कंकर लगे हैं, जिसकी शार्पनेस से जिल्द भी खट्टी है और खून भी निकला है। जब खून निकलता था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों पे उसको, अपने जो लेग्स थे उसके ऊपर रब करते थे ताकि खून का खतरा जमीन पे ना गिरे। मगर उसके बावजूद उनकी जो जूतियां थे उसमें खून जमा हो गया था, जितना हो सका खून को बंद करने की कोशिश करते थे। वहां से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, 3 माइल का सफर करने के बाद एक बाग नजर आया, तो उसमें जाके थोड़ी देर ठहरने के लिए, वहां जब देखे कि दरख्त वगैरह है, साया है, तो उस बाग के अंदर जाके वो बैठ गए। और वो बाग था उतबा शैबा जो बिन रबिया के 2 बेटे थे, उनका बाग था। उन्होंने जब देखा कि ये तो हमारे जानने वाले मक्के के हैं और इन पे जो है पता नहीं क्या पुकारा की आवाज आ रही थी, पथराव हो रहा था, तो इनको फिर उनको तरस आया। तो देखकर अपने जो गुलाम थे, उनका नाम अद्दास था, उनके जरिए से अंगूर भेजे और पानी भेजा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर लिया, उठाया और अद्दास के सामने बिस्मिल्लाह कहकर मुंह में डाला। तो अद्दास ने कहा कि यहाँ के लोग तो बिस्मिल्लाह नहीं कहते, आप कहाँ से? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देने से पहले पूछे, तुम कहाँ से? उन्होंने कहा कि मेरा नाम अद्दास है। हुजूर ने कहा कहाँ से? उसने कहा कि मैं नैनवा से। नैनवा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नैनवा तो मेरे भाई यूनुस का मुकाम है। मैंने कहा आप यूनुस को जानते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मेरे भाई तो वो भी नबी थे, मैं भी नबी, हाँ हम नबी एक दूसरे के भाई। वो जैसा उसने सुना कि उसको तो पता भी नहीं चलता था कि यूनुस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से किसी को पता भी होगा। जैसे उसने नैनवा और यूनुस का नाम के ताल्लुक से जब ये तफसील सुनी, और ये उसने कहा कि जब इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हक बात बताते हैं कि ये रसूल होंगे, ये नबी होंगे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूमना शुरू कर दिया, मुंह को किस करना, उनके पैरों को किस करना शुरू कर दिया। तो उतबा शैबा ने कहा कि देखो, ये पता नहीं इसने हमारे गुलाम पे कुछ जादू कर दिया, नाउजुबिल्लाह।
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے، پھر عباس جب واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میرے آقا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، دنیا میں ان سے بہتر اس وقت کوئی شخص نہیں، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جو انہوں نے ہمارے علاقے کے جو نبی تھے ان کے تعلق سے ان کو پتہ تھا، کیونکہ یہاں کے کسی لوگوں کو نینوا کا اور یونس علیہ السلام کا اطلاع نہیں تھی، مگر ان کو پتہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نینوا کیا ہے، تو کہا کہ دیکھو، انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تمہارا دین، یہ جو بتا رہے ہیں اس دین سے تمہارا دین اچھا ہے، تو اس نے خاموش ہو گیا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زید بن حارثہ کے ساتھ بیٹھے، اس وقت ایک دعا بھی کی، اس کو دعا مستفتین کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی شکایت بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، جن کے پاس جاؤں جو میری نہ سننا چاہتے ہیں، میرے ساتھ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ پھر بھی کہا کہ اللہ، میں آپ کے چہرے کی، مبارک چہرے کی قسم ہے، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ یہ ایسی بات کر رہے تھے، اتنے میں ایک فرشتہ آیا، سلام کیا، اس نے کہا کون؟ اس نے کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، یہ جو وادی ہے طائف کی، دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر آپ مجھے حکم دے دیں تو ابھی میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس پوری وادی جو ہے اس کو کرش کر کے ختم کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں ان کو تباہ کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ نہیں ایمان لائے تو کوئی بات نہیں، ان کی اولاد اور دولت، ان کے چلڈرن، گرینڈ چلڈرن، گریٹ گرینڈ چلڈرن میں کوئی بھی ایمان لائے گا اور وہ اسلام کو قبول کرے گا، ان کو میں تباہ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم جو انڈیا کو جا کر جو اسلام پھیلائے نا، وہ بنو ثقیف اسی علاقے کے جو لوگ تھے نا، ان کے چلڈرن، گرینڈ چلڈرن میں ہے یہ محمد بن قاسم۔ تو اس کے بعد زید بن حارثہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو کنکر لگتے تھے، خون نکلتا تھا، آپ اپنے جسم پہ رب کرتے تھے، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس قوم کو تباہی سے بچانے والا تھا، اگر میرے جسم کا ایک قطرہ خون بھی زمین پہ گر جاتا تو فوری یہ قوم تباہ ہو جاتی تھی، تو میں ان کی تباہی سے بچانے کے لیے میرا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے رکنا شروع کر دیا۔ تو یہ تفصیلات تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ تو وہاں سے نکلنے کے بعد پھر مکہ جب واپس آ رہے تھے تو پھر وہی وادی نخلا ہے، وہی وادی نخلا ہے، یہ جو ہے یہ طائف کے زمانے کا ہے، وہ پہلے جو واقعہ بیان کرا وہ ابتدائی زمانے کا ہے۔ تو اس وقت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں جو قرآن کی تلاوت کی، اس کو سننے کے لیے بھی ایک جنوں کا گروپ جا رہا تھا، اس نے آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، آؤ آؤ آؤ۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ خاموشی سے سنا، ایک دوسرے کو باتیں کر رہے تھے تو ایک دوسرے کو کہا کہ خاموش خاموش سنو، فستمیعو جو بولتے ہیں نا، تو فسمعو جو ہے جسٹ لسن، فستمیعو لسن وتھ پن ڈراپ سائلنس، تو ایک دوسرے کو خاموش کرا کہ خاموشی سے سنو۔ انہوں نے تعریف اللہ سنو کہ تو یہ جو جنوں کا گروپ تھا یہ یہودیت سے متاثر تھے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے توریت سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک بڑا زبردست علاقہ ختم ہوا جس میں یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے واقف نہ ہوئے، نہ انجیل کو سنا، مگر یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جو توریت ہے اس کو سنے تھے۔ اس کے بعد یہ دوسرا کلام جو سنا وہ قرآن ہے، تو وہی سے یہ بھی کہا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے، فوری پہچان لے کہ اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو فوری اس کو سنے اور ان کے ایمان کی تقویت ہوئی۔ تقویت ہونے کے بعد وہ سیدھا گئے ہیں، اس کے بعد اپنے گروپ میں جانے کے بعد لوگوں کو تفصیل سنائی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ان کی تلاوت ہم سن کر آ رہے ہیں۔ یہ تفصیلات جو ہے آپ کو اس میں آئے۔ اچھا، جنوں کے تعلق سے یہ صرف دو واقعات ہیں جس میں قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے صرف تلاوت سنی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے جنوں کا جو ہے تفسیر قرطبی کے لحاظ سے تو بتایا گیا ہے کہ 7 مرتبہ جنوں نے قرآن کو سنا، اور بعض جگہ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی جو ہے نہ صرف تلاوت سنی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے گئے ہیں، جنہوں سے ملاقات بھی کی، ان سے بات چیت بھی کی۔ اس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اور دوسرا جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے جنوں سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تم صحابہ میں سے کوئی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سب خاموش رہے۔ 2 یا 3 مرتبہ پوچھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے، تو حضور نے ان کو لے کر گیا۔ جانے کے بعد ایک علاقے میں جانے کے بعد کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ،
اور ان کے اطراف ایک سرکل کھینچ دیا انگلی سے، یہ لکڑی سے کچھ کر کے سرکل بنا دیا، کہا کہ اس سرکل کے اندر رہو، اس سرکل کو کراس نہیں کرنا۔ تو وہاں بیٹھے ہیں، رات کا وقت تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد دور سے کچھ آوازیں آتے تھے، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، اور کچھ شیڈوز نظر آتے تھے، وائٹ ہے، ڈارک ہے، کچھ ایسے قسم کے شیڈوز نظر آئے، آواز آتے رہے۔ پھر وہ کافی عرصے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، تو حضور نے پوچھا کہ کچھ تم کو پتہ چلا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ سرکل میں بیٹھو، تو میں سرکل میں رہا، اس سے آگے نہیں نکلا، مگر مجھے کافی آوازیں آ رہے تھے اور یہ چیز سن رہا تھا میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں جنوں کی وادی میں گیا تھا، اس علاقے میں، وہاں جو ہے جنوں سے ملاقات کیا، ان کے کچھ سوالات تھے ان کے سامنے، تو قرآن کی بھی تلاوت کی، ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی دیا، وہ سارے تفصیل حاصل۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کی حدیث ہے، اس میں ملا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی، تو سارے خاموشی سے پڑھتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 ٹائمس آیا ہے جس میں بیان کیا، تو سارے صحابہ خاموش تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ نے سورہ الرحمن سنا اور بالکل خاموش رہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں جنوں کے پاس جب گیا تھا، میں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، اور میں جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا تھا، اس کے بعد فوری جن کہا کرتے تھے لا بشیء من نعیمک ربنا نکذبک فلک الحمد، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورۃ الرحمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ تو یہ جو واقعات ہیں، ان میں سے صرف جو 2 واقعات قرآن میں بتائے گئے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں تھی کہ جن وہاں موجود سن رہے ہیں۔ دونوں واقعات میں، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الجن میں، دونوں جگہ بھی حضور کو اطلاع نہیں تھی کہ جن سن رہے ہیں، مگر حضور تلاوت کرتے جاتے۔ مگر بعد کے جو قرطبی کے جو تفصیلات آئے ہیں جس میں بتایا گیا جو 7 مرتبہ کہیں، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر جنوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ان کا ریئیکشن بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیں گا۔ اور آپ دیکھیں سورۃ الرحمن میں جو 31 ٹائمس فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ دونوں گروپ سے ہو رہا ہے، کیونکہ سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن اور انس دونوں کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور جنوں کو اور انسانوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں ایسے ہیں جن کو فریڈم آف چوائس کے ساتھ بیان کیا۔ فرشتوں کی جو تخلیق ہوئے، فرشتوں کو دے آر پروگرام، جیسے کمپیوٹر لینگویج میں بولتے ہیں نا کہ پروگرام ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، جو حکم ہوا 100% اوبیڈینس ہونا۔ صرف انسان اور جن 2 مخلوقات ہیں جن کو تھوڑا فریڈم آف چوائس دے دیا گیا ہے، چاہے تو اللہ کی فرما برداری کریں، چاہے تو نافرمانی کریں، چاہے تو شکر گزاری کریں، چاہے تو ناشکری کریں، یہ صرف جن۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اصل تخلیق ان کی کیا ہے؟ عبادت کے لیے تخلیق کی گئی، مگر چوائس دے دی گیا، جیسا سورۃ الزاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کی تخلیق کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا، مگر ان کو چوائس دے دیا گیا جس کی وجہ سے کچھ لوگ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، کچھ نا اوبیڈینٹ ہوتے ہیں۔ تخلیق کائنات کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے تھوڑی سی چیز بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا اور دوسروں سے سنا، اس کا ایک ریفلیکشن بیان کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا ایکسپلینیشن کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو گئی، تو آپ اس غلطی کو معاف کریں۔ میں نے جو سنا وہ بات نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ میرا جو کنویننگ ہے اس میں کچھ ہو سکتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تخلیق کائنات جو ہے وہ کن فیکون سے ہوئی ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نور، جو نور ہے، اس سے سب سے پہلے ارواح کی تخلیق ہوئی، نور سے پہلے ارواح کی تخلیق ہوئی، اور اس تخلیق ہونے کے بعد ان سارے ارواح کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں رکھ دیا۔ اس کو جیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج کل کی لینگویج میں کولڈ اسٹوریج بول سکتے ہیں، مگر اس کولڈ اسٹوریج میں رکھنے سے پہلے سارے ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک ڈکلیریشن دیا ہے کہ تم میری ہر بات کو مانو گے، میری عبادت کرو گے، میں جب بھی اپنے رسول کو بھیجوں گا ان کی بات سنیں گے۔ یہ سارے ارواح سے اللہ تعالیٰ نے ڈکلیریشن لیا، ان سے وعدہ لیا۔ اس کو جو ہے قرآن میں جہاں الست بربکم، اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا تو قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے سن لیا، آپ نے جو حکم دیا ہم اس کی پابند ہے۔ اس کے بعد ان کو اس میں اسٹوریج میں رکھ دیا، جس کو میں نے کہا کولڈ اسٹوریج کے نام سے بنا۔
اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس نور سے فرشتوں کی تخلیق کی. سب سے پہلے ارواح کی تخلیق، اس کے بعد سیکنڈ تخلیق جو روح نور سے ہوئی اللہ کے روح سے، وہ فرشتوں کی تخلیق ہوئی اللہ کے نور سے. تو یہ آنے کے بعد سارے فرشتوں کو آسمانوں کی تخلیق کے بعد آسمانوں میں پھیلا دیا. اس کے بعد کافی عرصے کے بعد ایک بگ بینگ تھیری جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوا ہے. یہ چیپٹر 20 اور سورہ الانبیاء میں جو ہے یہ آئے نمبر 30 ہے. جب بھی آپ کو موقع ہو آپ دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں ملے تھے، ہم نے ان کو علیحدہ کیا. تو وہ بگ بینگ تھیری جو ہے بلینس آف ایئرس پہلے ہو، اس کے بعد جیسے ہی یہ ہوا ہے الگ ہوا ہے، اس کے بعد پارٹیکلز نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انرجی کا اسٹارٹ شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے زمین جا کے سیٹل ہو گئی، آسمان اوپر آ کے الگ ہو گیا. اس کے بعد جو انرجی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی تخلیق کی، وہاں سے بارش شروع کر دی. تو جو زمین کے حصے جو نشیبی تھے وہ سارے پانی سے بھر گئے، جس کی وجہ سے اب ڈرائی لینڈ بھی ہے اور اوشینس بھی ہے. آپ جتنے پانی کے بڑے بڑے اوشنس ہیں یہ سب بھی اس وقت پانی سے جمع ہو. پھر اس کے بعد اس انرجی کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے وہاں سب سے پہلے پانی کی تخلیق ہوئی تھی. پانی کی تخلیق سے جو ہے اس کے بعد پانی کی تخلیق سے پھر دوسرے چیزوں کی تخلیق شروع ہو گئی. اور اس بگ بینگ تھیری کے جو آگ تھی، جو انرجی نکلی ہے، اس انرجی سے اس آگ سے جنوں کی تخلیق ہوئی. جو جن کی تخلیق ہوئی، جن جو ہے زمینی مخلوقات ہے، یہ آسمانی نہیں ہے. ارواح آسمانی ہے، فرشتے آسمانی. مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کی تخلیق کی، اس کے بعد جنوں کو زمین میں پھیلا دیا گیا. پھیلا دینے کے بعد وہ کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم رہے، عبادت کرتے رہے. مگر بعد میں آپس کے خاندانی جھگڑے شروع ہو گئے، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، لڑنا، حتیٰ کہ قتل کرنا بھی شروع کر دیا. جس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں نا سورہ بقرہ میں جو تفصیلات آئے تو سب سے پہلے جنوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے زمین میں کی. اس کے بعد انسانوں کو پھر بعد میں تخلیق کی گئی، جس کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرشتوں سے جب سوال کیا کہ میں انسان کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، ایک اپنا خلیفہ بھی جانا چاہتا ہوں، تو وہ کہے کہ آپ نے تو زمین میں ایک مخلوق پہلے بھیجی تھی جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور قتل و غارت بھی کرتے ہیں. اگر آپ کو صرف تحمید ہے، تقدیس ہے، تسبیح ہے، تو ہم موجود ہیں آپ کی بڑائی کرنے کے لیے، آپ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے. آپ ایک اور مخلوقات کو کیوں پیدا کرتے ہیں؟ اب جو جانے کے بعد زمین میں تو فساد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کی وہ کیا؟ مٹی سے تخلیق کی. مٹی کئی جگہ سے اس کے پارٹیکلس لیے گئے، اس کو مکس کیا گیا. تو کئی اسٹیجز سے یہ مٹی گزری ہے. ویٹ ہوئی ہے، اس کے بعد ڈرائی ہوئی ہے، اس کے بعد کھنکتے ہوئے اتنی سخت ہو گئی. تو یہ فرشتے بھی دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے. مٹی سے ملا کر آدم علیہ السلام کا جسم بنا گیا ہے، پانی میں ملا کر اس کو کھلکنے گیا ہے. ایک حصہ جو ہے، ایک اسٹیج ایسا ہے جیسا ہم کہتے ہیں کہ سڑن کا اسٹیج ہے، اس سے بھی گزرا. اس کے بعد ڈرائی ہو گیا، اس کے بعد کھنکنا ہوا. یہ سارے فرشتے بھی دیکھتے گئے. تو اور اللہ تعالیٰ نے جو شیطان جو جنوں میں تھا وہ اتنی زیادہ عبادت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں لے کر آیا کہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے. تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ دیکھا کرتا تھا کہ تخلیق ہو رہی ہے انسان کی. تو وہ دیکھتا تھا کہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اور اب کھنکنا شروع ہوگا. بٹ یہ اسٹیجز فرشتے بھی دیکھتے گئے اور شیطان بھی دیکھتے گئے. مگر ایک اسٹیج ایک آیا سا، اس کے بعد کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَفَخْتُ فِي الرُّوحِ، پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو ان کے اندر داخل کیا. روح جو داخل ہوئی اس وقت یہ جو ایکشن تھا وہ فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا، شیطان نے بھی نہیں دیکھا. شیطان اور فرشتے وہ ابتدائی حالت کو غور سے دیکھتے رہے. مگر جس وقت اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد ان کو سنیز ہوئی چھینکیں ہیں الحمدللہ کا. تو یہ جو کیفیت تھی وہ اٹھنے کے وقت کی سب دیکھے ہیں، مگر جب روح پھونکی گئی کسی نے نہیں دیکھا. پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا
आसमान पे जितनी मखलूक़ात थी सब उसमें शामिल है। हुक्म दिया गया कि सजदा करो, तो फरिश्तों ने फौरन सजदे का, इब्लीस ने नहीं किया, शैतान ने नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि मैंने तो हुक्म दिया था, आसमानी जितने थे तुम फरिश्तों को हुक्म दिया गया था, मगर तू भी इस वक्त आसमानी जितने मखलूक़ात थे उसमें तू भी शामिल था, क्यों तूने सजदा नहीं किया? तो उस वक्त उसने इंतहाई जो रेसिस्ट बात हो सकती है ना, हम जो रेसिस्ट जिसको बोलते हैं ना दुनिया में, वो रेसिस्ट बात की। उसने कहा कि ये तो मेरे से कमतर है, आई एम सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर। और वो कहने के लिए उसने कहा कि कुरान में एक चीज बयान किया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, आपने मिट्टी से उनको तख्लीक किया है और मुझे आग से बनाया। और आग का काम क्या है? आग को जलाएंगे तो ऊपर जाती, मिट्टी का क्या है खासियत? यह है कि फेंकेगा तो नीचे जाती। तो एक नीचे जानी चीज के लिए जो ऊपर जाने वाला है कैसे झुक सकता? तो वो सिर्फ जमीन से जो तख्लीक हुई थी उसकी अहमियत उसके सामने थी, तो उसने इनकार कर दिया। उसको ये पता नहीं था कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल कर दिए, जो सबसे बुलंद मखलूक है। अल्लाह ताला की जो मखलूक है, नूर से सबसे पहले रूह को पैदा किया गया, फरिश्तों से पहले भी रूह को, अरवाह को पैदा किया गया। तो ये इसकी वजह से वो हुआ है। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसके बाद उनको भेजा गया। तो ये दूसरी मखलूक है जो आदम अलैहिस्सलाम ने जो ये तख्लीक की गई। तो ये आकर यहाँ ये तफसीलात आए हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद क्या हुआ है, माफ करना कुछ तफसीलात में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूँ, तो कोई आप ख्याल न करना। तो ये उसके बाद जो है अरवा को भेजने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात इसके अंदर जो आपस में जो है ये जो तफसीलात है ना, ये आपके सामने बन। तो दो वाकयात थे जिनों के, जो मैंने आपके सामने रख दिया। एक तो सूरह अल आराफ के थे। तो वो जो जिन थे वो यहूदियत से मुतासिर थे, और वो तौहीद के और मुवाहिद थे, समझिए, वो शिरक नहीं करते थे। और ये सूरतुल जिन में जो तफसीलात आई है, वो ऐसे जिन थे जो ईसाइयत से मुतासिर थे। और ईसा अलैहिस्सलाम पे जब इब्तिदा में जो आया था, तो वो 100% वही बिलीव करते थे कि तस्लीस के ऊपर बिलीव था। मगर जब ये तफसीलात उनके सामने आए तो फौरी उन्होंने चेंज कर लिया और ईमान लाए, और उसके साथ ये तफसीलात होते चले गए। अब एक चीज आपके सामने ये बयान कर देना चाहता हूँ कि ये जिनों की जो तख्लीक हुई ने, ये क्या क्या चीज थी। ये बिग बैंग थ्योरी जो थी ना, इसके ताल्लुक से बयान करते हूँ कि ये पार्टिकल्स थे जो आगे पड़े हैं, उसके बाद से ये सिलसिला चलते गया, और ये एनर्जी इनके पास थी। तो इसमें अच्छा, जिनों के ताल्लुक से कुरान में दूसरी जगह भी कई जगह आए हैं। जैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम का हम वाक़या सुने, सूरह नमल में सुने, और सूरह सबा में भी आया था। तफसीलात जो मलिक सबा थी, मलिक सबा थी, तो आपको पता है ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिन के जो लोग थे, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम बना दिए गए थे। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हर बात को जो है बिल्कुल हुक्म मानते थे और सुनते थे। और जब मलिक सबा के ताल्लुक के तख्त के ताल्लुक से वाक़या हो, तो आपने हमने डिस्कस किया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि कोई है जो उसका तख्त मेरे पास ला सकते थे। तो उनके साथ जो सुनने वालों में बैठा था एक जिन था, बहुत कवि था। उसने कहा कि मैं सारे जिनों में सबसे कवि हूँ, और आप अगर हुक्म देंगे तो आपकी जो मजलिस है, जो मजलिस का टाइम रहता था 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, तो आपकी जो मजलिस का टाइम है, मजलिस का टाइम खत्म होने से पहले वो तख्त को ला लूंगा। मतलब ये कि वो सुपरसोनिक ट्रैवल करेगा, वहां से उस तख्त को उठाएगा, फिर सुपरसोनिक स्पीड से वापिस आएगा। तो वहां से जो इतना बड़ा जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यू करेगा। माफ करना पॉसिबल, मगर इस सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उनके एक साहबी थे, उनके थे। उन्होंने कहा कि आप ये जिनसे कह रहे हैं जो ये मजलिस के ख़त्म तक ला सकता है, मेरे पास अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया है जिसकी वजह से मैं आपका जो पलक झपकना है ना, उसके पहले मैं तख्त ला सकता हूँ। ये अभी बात कर रही थी सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी आंख के पलक झपकते एक सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लेके तो सामने तख्त आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करके, अल्लाह ताला मेरे सहाबियों में ऐसे भी है जिसको आपने ऐसा इल्म दिया है जिसकी वजह से ये आ सकते हैं।
تو یہ ساری چیز فاری ہوئی تھی. تو قرآن میں یہ بھی ذکر ہے، تو اس کے تعلق سے بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں صرف سورہ الاعراف میں اور سورہ الجن میں یہ تفصیلات ہیں جنوں کے، مگر یہ جن تو اس میں بھی ہے. سورۃ الرحمن میں تو اللہ تعالیٰ بیان بھی کیا گیا ہے نا. اور جن کی جو تخلیق ہوئی ہے، نار سموم جو بولتے ہیں، اب دیکھیں یہ کیا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آگ جب دیکھیں گے تو فلیم کیا رہتی ہے. فلیم جو رہتی ہے آپ کو بلو فلیم آتی ہے، کبھی یلو فلیم آتی ہے. مگر آپ دیکھیں تو جیسا ہم فزکس میں ہم جب ایکسپیریمنٹ کرتے تھے اس وقت ایک تھا بنسن برنر بولتے تھے. بنسن برنر میں اوپر سے فلیم آتی تھی گیس سے، تو وہ فلیم میں آپ جب دیکھتے تھے تو اس میں ایک یلو کلر آتا تھا، ایک بلو کلر آتا تھا. مگر یہ کلر ان سے، اور جو بنسن برنر کی جو ریج ہے اس کے درمیان کا حصہ تھا وہ انویزیبل رہتا ہے. اب آپ کوکرز میں بھی، گیس کوکر میں بھی آپ دیکھیں گے تو جب آپ آن کرتے ہیں تو کوکر کے جو ایج ہے نا، جو سرفیس ہے اس کے اور فلیم کے درمیان میں ایک انویزیبل لیئر. ڈائریکٹ آپ بالکل اس کے لیول سے کوئی بلو اور یلو فلیم نکلتی نہیں ہے. بلو اور یلو فلیم آپ کو کب آئے گی نظر؟ ایک ایریا کے بعد، اور وہ ایریا جو ہے وہ انویزیبل لیئر ہے. جن کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ اس انویزیبل لیئر سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ہم کو نظر نہیں آتے. جن کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. جیسے رات کو بھی جن ابراہیم السلام نے جب رات کا وقت آیا تھا، جن علیہ جب ستارے دیکھے تھے تو نا، جن کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا چھا گیا، کچھ نظر نہیں آتا. اور جنین کس کو بولتے ہیں؟ پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے اس کو بولتے ہیں، چونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو جنت جو بولتے ہیں نا، جنت کیا ہے؟ یہ ڈھپی ہوئی چھپی ہوئی چیز ہے، کسی کی نظر، آنکھوں کے نظر سے نہیں آ سکتی ہے. تو یہ جیم اور نون سے جو بنا ہے اس کا مطلب انویزیبل ہے. تو یہ جنوں کے تعلق سے ہمارے کو اتنا سمجھنا. مگر ہمارے بہت سارے، میں اس تفصیلات میں جنوں کے تعلق سے یہ اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اتنے قصے کہانیاں ہیں، اور جس کی کوئی روٹ ہے نہ بیسس ہے. ہر قسم کی چیزیں ہیں جن سے لوگوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے، ایسے قسم کے بیکار قسم کے قصے ہیں. تو میں ان چیزوں میں آپ لوگوں کا وقت خراب کرنا نہیں چاہتا. مگر ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو چیزیں بتائی ہے وہ سارے ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور یہ جنوں کے تعلق سے بھی ہے. جنوں کی مخلوق کیا ہے؟ انسانوں سے بہت کمتر ہے. ہم یہ ڈرنے کی کوشش نہیں کہ جن ہمارے پر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جن ہمارے سے ڈرتے. آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے زمانے میں یہ انسان جب جنوں کی اسلام آنے سے پہلے جو ہے، یہ جو مشرکین سفر کرتے تھے تو کسی وادی میں چلے جاتے تھے تو وہاں پکار کے کہتے تھے کہ اس وادی کا جو جنوں کا لیڈر ہے ہم اس کی پناہ میں آتے. تو وہ لیڈر خوش ہوتا تھا کہ یہ دیکھو ہمارے سے بلند مخلوق ہے، یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام ہے ان کا، اور وہ ہماری پناہ میں لے رہے ہیں. وہ کتنی خوشی کی بات ہے. تو خوش ہوا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا تھا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس کے بعد حکم ہوا کہ جب بھی کہیں تم کسی بھی علاقے میں جائیں تو اللہ کی پناہ لے لو. اللہ سب سے بڑا قدرت والا ہے، اس کی پناہ مل جائے گی تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. یہ سلسلہ بہت ہی ہے. تو اسی تعلق سے میں جنوں کے تعلق سے یہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. کچھ میں آپ سے بات چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو جو ہے کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم جنوں کے جو بھی شرور ہو سکتے ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں. آپ کو پتا ہے نا، جب معذتین جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جب سے نازل ہوئی، اس کے بعد کیا ہے، یہ جن جو ہے پریشان ہے. اور آیت الکرسی بھی ایسی ہے، جن وہاں سے بھاگتے ہیں، دور دور بھاگ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے. اور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ہے، آیت الکرسی ہے، اور آمن الرسول جس گھر میں پڑھے جائیں گے نا اس گھر میں کئی کئی دن تک کوئی شیطان یا جن داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہوتی ہے، پروٹیکشن ہوتی ہے. تو میں اس بات چیزیں آپ کو اس تعلق سے ریمائنڈ کرنے چاہتا ہوں. آپ لوگ اس سے واقف ہیں اور ماشاءاللہ سے روز کرتے ہوں گے، مگر پھر میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کے تعلق سے پھر سے نظر رکھیں. تو ہر صبح اور شام میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور اگر صرف ایک رکوع، پہلا رکوع پڑھتے ہیں تو
الف لام میم کا پہلا رکوع اور پھر اس کی آخری آیت آمن الرسول، اور درمیان میں آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تو یہ ہے کہ ہم ہر صلاۃ کے بعد پابندی سے پڑھتے ہیں، تو اس کی کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے ساتھ اگر ہو سکے تو قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس بھی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونکے اور اپنے جسم میں مل دے۔ یہ بھی اس کی جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کا سلسلہ ہوا، جب نہیں پڑھ سکتے تھے تو میں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مل دیا کرتی تھی۔ اس کی ہم تاکید کرتے ہیں۔ میں اب پروٹیکشن کے تعلق سے آ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کیسا پروٹیکٹ، اپنے خاندان کو کیسا پروٹیکٹ کریں گے۔ گھر سے نکلتے ہو اور گھر سے داخل ہوتے ہو، گھر میں جب بھی گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا کریں۔ تو یہ اگر پڑھ لیں گے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر جب نکلتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شیاطین تھے، وہ جن تھے جو بھی باہر رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم تو کچھ کر نہیں سکتے اس انسان کے ساتھ، اب یہ اپنے سفر میں جو ہے اللہ کے پروٹیکشن میں ہے، ہم اس کو کچھ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اور پھر جس وقت گھر میں داخل تھے، گھر میں جب بھی داخل کرے دروازے میں رائٹ فٹ سے انٹر ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو مگر سلام کر لیں، اور بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا ولا ربنا توکلنا یہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ حدیث کی کتابوں میں آپ کو تفصیل مل جائیں گے۔ تو جو بسم اللہ کر کے داخل ہو جائے گا اور یہ دعا کر دے گا تو باہر کے جو شیاطین ہیں اور جن رہتے وہ کہتے ہیں کہ اب تمہارے اس گھر میں داخلہ منع ہے، اور جو بسم اللہ کہہ کے نہیں داخل ہوتا اور یہ دعا نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کو پروٹیکشن نہیں مل رہا ہے، یہاں اب ہم کو کوئی کور نہیں ہے کہ ہم کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، ہم کو آ سکتے ہیں، ہم آ سکتے ہیں۔ اور اگر کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ نہ کہے تو وہ آپ کے کھانے میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا ولا ربنا توکلنا کرنے۔ اس کے بعد جب آئیں گے ہاتھ دھو کر کھانا جب بھی شروع کریں بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس کے ساتھ کھانا شروع کریں تو آپ کے کھانے میں بھی شرکت نہیں کر سکتے، آپ گھر میں بھی داخل ہوتے۔ صبح شام میں جو ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ بھی 2 یا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اس سے بھی پروٹیکشن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اور پھر آپ جاتے ہیں نا، اب آپ دیکھتے ہیں جیسا وہ وادیوں میں جانے کے بعد وہ جنوں کے سردار سے جو لوگ پروٹیکشن کرتے تھے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا دیا ہے۔ اب ہم ضرورت کے لیے جانے اور آپ ٹوائلٹ کو جا رہے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ آپ ٹوائلٹ کی بھی دعا کرتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ اور من الخبث والخبائث، وہاں کے جو ہے ان سے بھی اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ تھے۔ خبث اور خبائث جو ہے یہ جو ہے ٹوائلٹ میں رہنے والے جو اثرات ہے کچھ جو نقصان پہنچانے والے، ان کے شر سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور آیت الکرسی اور معوذتین کی تفسیر کرتے ہیں یہ۔ اور پھر کیا ہے، جتنا ہو سکے ہر وقت اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ خاص طور پہ تو ہم کو تو حکم آیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ میں اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ مگر ہم اس کی ایک ہیبٹ ہی کر لینا، صبح سے شام تک ہر وقت کوئی چیز بھی کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تاکید کر لیں تو اپنے کو ایک سیفٹی ہو جاتی ہے۔ آخری میں ایک بات بول کے ختم کر دینا چاہتا ہوں، اس میں علم غیب کے تعلق سے بھی لاسٹ آیت میں آیا ہے۔ تو علم غیب کیا ہے؟ علم غیب جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، انبیاء اور رسول جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب دیا ہے، مگر یہ علم غیب اللہ کے علم غیب سے جدا ہے۔ جیسا میں لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا کہ جو 3 پوائنٹس صفات میں جو ہے غیب کا بھی علم جو ہے 3 ہے کہ جو ہے یہ ہمیشہ سے اللہ کے پاس ہمیشہ رہے گا، اور مخلوقات میں بھی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو بھی جو علم غیب دیا گیا تھا وہ حادث ہے،
ایک زمانے میں ابتدا ہوئی، ایک زمانے میں اختتام ہوا، اور اللہ کا علم غیب لامحدود ہے۔ انبیاء کا اور دوسرے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جن نیک لوگوں کو بھی علم غیب دیا ہے، وہ عطائی ہے، ان کا اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں۔ جیسا آپ کو پتہ ہے نا، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تھا کہ وہ ایک جنگ میں تھے، وہ تو انہوں نے پکارا تھا یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ جبل کی طرف دیکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے علم غیب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اس کے وقت ہی یہ علم دیا گیا تھا، اس کے بعد اس کو منتقل کر دیا، ختم کر دیا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی ساری عمر میں ان کو علم غیب بات نہیں، یہ ایک انسیڈنس ہوا تھا جس میں دیا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق میں جن کو بھی، انبیاء کو بھی اور رسولوں کو بھی جو علم غیب دیا گیا تھا، وہ لمیٹڈ ہے، حادث ہے اور عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ان کا اپنا نہیں۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین بہت زیادہ علم غیب دیا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا علم تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نہیں تھا۔ مگر اسی لیے تو کتنے واقعات ہوئے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ بعض چیزوں کی اطلاع نہیں تھی، جیسے حضرت عائشہ کا افق کا واقعہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائے ان کی برات کے لیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے میں جو ہے اللہ کا بہت ممنون و مشکور ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری برات فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کلیریفائی کر دیا چیزیں۔ تو علم غیب کے تعلق سے یہ بات ختم کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس پوری صورت کا میں نے کوئی زیادہ تجزیہ نہیں کیا اور زیادہ ڈسکس نہیں کیا، مگر ہر ایک آپ سے ہمیشہ جیسا ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اپنی جیسا ہمیشہ کی عادت ہے، اس صورت کو آج کی سیشن کے بعد تلاوت فرمائیں اور اس کے ٹرانسلیشن پہ جائیں اور دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ میں نے بعض چیزوں کو ٹچ کیا ہوں، بہت ساری چیزوں کو ٹچ نہیں کیا، تو اس تعلق سے دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی ہے، جو روزمرہ کے دعائیں ہیں، وہ ہم ضروریات ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ جنوں کے اور شیطانوں کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ نفس اور شیطان کے شرور سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور آپ کی پناہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ تو آج کی اس تھوڑا سا پہلے میں ختم کر دیتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ ٹائم ہے، اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظرا رحمة وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا صابرا وقلبا منورا وتوبة نسوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر والآخرة. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ پاک ہمارے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں قصور ہو گئے اپنی رحمت کا فضل معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال میں للہ عطا فرمائے۔ ریاکاری سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم کو عاجزی انکساری عطا فرما، غرور و تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے محتاج ہیں، کسی غیر کا محتاج ہیں، آپ کے در کی گدا ہیں، حقیر فقیر ہیں، کم ترین ہے۔ اللہ آپ اپنے رحمتیں اپنے رحمت کے بے انتہا رحمت کے جو سمندر ہے ان سے بے انتہا عطا فرما، اور آپ کے جو بے انتہا خزانے ہیں ان سے بھی بے انتہا عطا فرما۔
اللہ پاک میں تو اپنی حیثیت کے لحاظ سے آپ کے پاس گزارش کرتا ہوں، مگر آپ اپنی شان کبریائی، بلندی درجات اور اعلیٰ مرتبت ہونے کے لحاظ سے میں تو اپنی حیثیت سے آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا فرمائیے اللہ پاک، ہماری سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کی طرف قبول فرمائے، اپنے نفس اور شیطان کے شروع سے آپ کی پناہ میں آتے اللہ تعالی ہم کو، ہمارے خاندان کو ہدایت کے راستوں پر گامزن فرما دیجیے اللہ تعالیٰ، جیسا یہاں بیٹھ کر آج آپ کی قرآن اور حدیث اور دین کی باتیں ہم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر جنت میں بھی ایک جگہ جمع کر دے کہ وہاں بھی بیٹھ کر ہم ایسی ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے پیارے نبی نے جو حدیث فرمائی کہ جنت کے سائے میں رہنے والوں کی جو 7 خصوصیات بیان کی ہیں، ان سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اللہ اور اس کے قرآن اور اس کی حدیث اور اس کے رسول کے لیے جو محبت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے لیے ہم آپس میں جو محبت ہے اس کا بہترین ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کے رسول سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اور ہمارا کوئی ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس تعلق سے، اس قرآن کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ساری دعاؤں کو اپنے رحمت قبول فرمائے، جو کچھ خطا ہو گیا اپنی رحمت سے معاف۔ سبحان رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جو ہمارے بھائی دعائیں کی گزارش کریں سالے، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام فرما، آخرت کی ساری منزلیں ان کے لیے آسان فرما دی۔ خاص طور پہ میں ڈاکٹر علیم صاحب کے والد کا انتقال ابھی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت کی برکت نازل فرمائے۔ ہمارے جیلانی بھائی جو حیدرآباد ایسوسیشن کے تھے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے جاننے والے، سب کے نام میں لے نہیں سکتا، مگر ہر ایک جانتے ہیں کہ آپ جتنے بھی سننے والے ہیں، اپنے جتنے بھی رشتے دار دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمت برکت نازل فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما، جنت میں اعلیٰ مقام فرما، اور ان سے راضی ہو جا۔ آمین رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف کرنا، کوشش کے باوجود بھی ٹائم زیادہ لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس صورت کا میں نے برابر تفصیل سے ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ جن کے تعلق سے بعض تفاصیل میں ایسے باتیں ہیں جو میں نہ سمجھ سکا ہوں نہ شیئر کر سکتا ہوں، کیونکہ ایسے بیکار قسم کی باتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں۔ تو جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما دے۔ ابھی ٹائم ہے، کوئی کوشچن آنسر ہے یا کوئی ایسی چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے تو 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم بھائی، میں زیادہ دیر سے جوائن کری سر۔ وعلیکم السلام۔ کوئی معاف کرنا، آپ کا شامل کرنے کا ہی شکریہ آپ ہمیشہ، اور آپ کے ماشاءاللہ سے کوشچنس ایسے زبردست رہتے ہیں کہ مجھے بھی بعض مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا جواب دے سکتا ہوں۔ اور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، مونا بیٹی بھی ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے پاس سب خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بہرحال ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی جنت میں بھی ایسی مل کے بیٹھنے کا موقع دے دے، آمین۔ انشاءاللہ۔ کوئی اگر کوئی پوائنٹ دیکھنا ہے تو پوچھنا ہے تو پوچھیں گے، نہیں تو پھر میں اجازت لیتا ہوں، پھر نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ۔ اب ہمارے پاس جو ہے سورہ مزمل آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، تو یہ تو ہم کو بہت اچھی طریقے سے معلوم بھی ہے، یاد بھی ہے، اور تفصیلات بھی ہیں، مگر پھر بھی ڈسکس کر لیں گے۔ میرا جو ڈسکشن رہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے سے بہت زیادہ نالج والے، میں جو ڈسکس کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ نالج والے موجود ہیں یہاں، مگر پھر بھی ایک موقع ایسا رہتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ جوائن کرتے ہیں، سنتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا میں کیسا شکریہ ادا کر سکوں کہ
اپنے مصروفیات کے باوجود بھی تھوڑا سا وقت نکال کے میرے ساتھ میں وقت گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اپنے رحم فرمایا, اور یہ آپ کا جو وقت گزار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بے انتہا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, اس کا ثواب عطا فرمائے.